نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ حضرات محترم، فرعون اور آل فرعون کے مقابلے میں ان کی قوم کا ایک انسان جو اپنا ایمان اپنے من میں چھپائے ہوئے تھا، جب فرعون اور آل فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس ایماندار سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے دلائل دینے شروع کیے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یا جس راستے پہ چل رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جب کسی کے گھر کے اندر سے ہی کوئی بندہ اس کی مخالفت شروع کر دے تو وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی بات میں وزن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے اس اللہ کے بندے، اس ایماندار کے ساتھ بحث شروع کر دی، اسے غلط کہنا شروع کر دیا۔ تو اس کے مقابلے میں وہ بڑے ہی درد دل کے ساتھ انہیں سمجھاتا ہے، یا قومی ما لی ادعوکم الی النجات، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، کہ جس بات پہ چل کے تم نجات پا سکتے ہو میں اس راستے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس کے برعکس تمہاری دعوت جو ہے وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ آگ کی طرف کس طرح بلاتے ہو؟ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، اللہ کو اپنا رب نہ مانوں، یا اللہ کو رب مانوں وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، میں اس کے ساتھ اس کے شریک بناؤں۔ پہلا تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرو، تو اگر اللہ کو ماننا ہے تو اس کے شریک بناؤ۔ تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کا انکار کروں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں۔ اور جب انسان ایماندار ہوتا ہے دونوں کاموں میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ بات یاد رکھے کہ ایماندار کی تعریف سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت نے یہ فرمائی وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ایماندار وہ ہوتا ہے جو کفر نہیں کرتا، فسق نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، اس کے دل میں ان کی نفرت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ نے اسے ایمان والا تسلیم کیا ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ وہ اللہ ہی کی ذات کا کفر کرے؟ اور سب
سے بڑے جرم کا ارتکاب کرے کہ وہ شرک کرنا شروع کر دے. کہنے لگا تدعوننی لیکفر، یہ تو آگ کا رستہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کفر کرو. وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کا مجھے علم ہی نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں ایسی غالب ذات کی طرف جس کے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملے میں غالب اور خود مختار ہے. کہا میں اس غالب اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، الغفار، جو بڑا ہی بخشنے والا ہے. کہ تمہارا بادشاہ تو ظالم ہے، یہ تو کچھ چھوٹی سی بات پہ انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، لیکن میں جس رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں وہ الغفار، اس جیسا بخشن ہار کوئی نہیں ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، میں ایسا جرم نہیں کر سکتا کہ تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلاؤں لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ جرم ہی جرم ہے. پھر فرمایا وَأَنَا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، میں تو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور یاد رکھو جو بھی حد سے بڑھے گا وہ آگ میں جائے گا. حد سے بڑھنا کیا ہے؟ کفر، اللہ کا کفر کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور پھر جب یہ دلائل دیے تو اس باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے کہا پہلے تو اسے مارو نا، اس کی زبان تو بند کرو. تو جب انہوں نے یہ سوچا کہ اسے مارے تو انہوں نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ڈراتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہلے یہ جب انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور ایماندار جو ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے. کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، میرا رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. میرا رب، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا، اللہ نے وہ سب ان کی غلط پلاننگز، ان کا مکر جو کچھ تھا وہ اسے مٹا دیا، برباد کر دیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور اللہ نے آل فرعون کو ایک بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا. اب بظاہر فرعون اور آل فرعون پانی میں غرق ہو گئے. یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ عموماً کچھ جاہل لوگ جو اللہ کے رسول کی احادیث کا انکار کرنے والے ملحد لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنہیں قبر نہیں ملتی انہیں عذاب کیسے ہوگا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے خلاف. کہتے ہیں جنہیں جلا دیا جاتا ہے، اور جنہیں جو پانی میں ڈوب جاتے ہیں انہیں تو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی، پھر انہیں قبر کا عذاب کیسے ہوگا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے. دو باتیں بہت بڑی بڑی دلیلیں ہیں. ایک وہ شخص جو مرنے لگا، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہ کیا ہو، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اب میرے لیے رستہ کوئی نہیں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ میرا رب بہت غضبناک ہے. تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نصیحت کرنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا، جب اس کی وہ راکھ بن جائے تو پھر اس کو پیس دینا، میری ہڈیاں، میرا گوشت، جلا ہوا راکھ جو ہے اسے پکڑ کے پیس دینا، اور پھر کیا کرنا، آدھی راکھ کو پانی میں بہا دینا، اور آدھی جس دن تیز آندھی ہو اور اس آندھی میں اڑا دینا۔ اولاد نے جب معاملہ ہوا تو اسی طرح کیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ میری امانت کو واپس کرو، اور ہوا کو حکم دیا کہ میری امانت کے ایک ایک ذرے کو واپس کرو۔ تو اللہ نے اسے کامل مکمل کر کے تو پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یا عبادی، اے میرے بندے بتا یہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو دوسری بات یہ، پہلی بات یہ کہ اللہ جو چاہے وہ کرنے پہ کرتا، اور یہاں بھی جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام انہیں آگ لگائی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون اور آل فرعون کو، جس طرح جانوروں کو ہانک کے پانی پہ لے جایا جاتا ہے، اس طرح انہیں صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں النار یعرضون علیہا، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، قیامت کا سوال و جواب نہیں ہوا، یہ اس کے درمیان جو وقفہ ہے جسے برزخ کا معاملہ کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہم انہیں صبح اور شام آگ لگاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب فیصلے کا دن آئے گا، ادخلوا، داخل کریں گے، آل فرعون، فرعون اور آل فرعون کو، اشد العذاب، بہت سخت عذاب کے اندر۔ اب ایک عذاب وہ ہے جو اب ہو رہا ہے، یہ برزخ کا عذاب ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، چاہے وہ پانی میں ڈوبے ہیں بظاہر، لیکن اللہ انہیں آگ لگا رہا ہے، آگ پہ پیش کر رہا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جو حقیقی عذاب ہونا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت قائم ہوگی انہیں اس سے بہت سخت عذاب کیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ کی ذات کا، اس کے احکامات کا کفر کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا شرک والوں کا ساتھ دینا، یہ اپنے آپ کو آگ کے اندر پھینکنے کے مترادف ہے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ساتھ ہیں آج اقبال صاحب، انہوں نے آپ